جنید کی سمجھ میں عبداللہ کی باتیں تو آ رہی تھیں، مگر برسہ برس سے جو گرہیں لگی تھیں وہ شاید اتنی آسانی سے کھلنے والی نہیں تھی۔ اس نے ایک اور سوال کر دیا، لیکن کیا جہاد اس مسئلے کا حل نہیں؟ کیا اس کے ذریعے سے آج ہم دنیا پر غالب نہیں ہو سکتے؟ جہاد بلا شبہ دین کا ایک انتہائی اہم اور مقدس حکم ہے، تاہم قرآن مجید اور سیرت طیبہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایمان و اخلاق میں کمی ہے تو جہاد بھی اس مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ دیکھیے جنگ احد اور جنگ حنین کی ابتدا میں کیا ہوا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، صحابہ جیسا قدسی گروہ موجود تھا، مگر جنگ میں چند لوگوں نے ایمان کے تقاضے یعنی اطاعت رسول میں کمزوری دکھائی اور مال کی محبت غالب آئی تو پورے لشکر کو شکست ہو گئی۔ جنگ حنین میں اپنی تعداد پر ضم پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی نصرت روٹ گئی اور ابتدا میں شکست اٹھانی پڑی۔ عبداللہ روانی سے بول رہا تھا اور جنید پوری توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ جب فرشتوں جیسی صفات والے اس عظیم گروہ کا یہ حال تھا تو آج کا مسلمان اپنی اخلاقی پستی کو دور کیے بغیر کیسے کسی جنگ میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ میدان جنگ میں جنگ پر ابھارنے کے لیے ساتھ آنے والی عورتوں کو بھی قتل نہیں کرتے تھے۔ یہاں حال یہ ہے کہ شہروں اور بازاروں میں معصوم لوگ خودکش حملوں اور بم دھماکوں میں مار دیے جاتے ہیں۔ وہاں حال یہ تھا کہ مکے کے بدترین ظلم سہنے کے باوجود اس لیے جنگ نہیں کی گئی کہ ایک منظم ریاست قائم نہیں ہوئی تھی۔ یہاں جہاد ایک انفرادی معاملہ بن گیا ہے اور لوگ گروہ اور ٹولیوں میں اسلحہ لے کر جسے چاہتے ہیں مار دیتے ہیں۔ وہاں یہ حال تھا کہ کھلم کھلا منافق عبداللہ ابن ابی جیسے لوگوں کو بھی قتل نہیں کیا جاتا تھا، اور یہاں اختلاف رائے کی بنیاد پر کسی بھی شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ وہاں سارے عرب سے لڑائی کے دوران ایسی پرامن حکمت عملی تیار کی گئی کہ بمشکل 1000 لوگ مارے گئے اور کل عرب میں انقلاب آ گیا، اور یہاں لاکھوں لوگ مر چکے ہیں اور تبدیلی نہیں آتی۔ وہاں کسی ایسے شخص سے لڑنے اور قتل کرنے کا سوال ہی نہیں تھا جو نہتہ ہو۔ یہاں نہتے شہریوں کو جب دل چاہتا ہے قتل کر دیا جاتا ہے۔ جنید نے اس بات میں سر ہلایا۔ عبداللہ جن حقائق کو بیان کر رہا تھا ان کا انکار دل و دماغ کا کوئی اندھا ہی کر سکتا تھا۔ میرے بھائی، یہ ساری علامات اس بات کی ہیں کہ انہوں نے اگر جہاد کیا تو ایمان و اخلاق کے تقاضوں کی پوری پاسداری کے ساتھ کیا، اور یہاں ایمان بھی ناقص ہے اور اخلاق بھی ناقص ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ جہاد تو ظلم کے خلاف کیا جاتا تھا، یہاں تو ہم خود مجرم ہیں، خود ظالم ہیں۔ ہمیں تو خدا کی طرف سے مغلوبیت کی سزا ملی ہے۔ یاد رکھیے کہ خدا کے خلاف جہاد نہیں ہو سکتا، اس کے معاملے میں تو صرف توبہ ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو توبہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اس سرزمین پر ہزاروں معصوم بے گناہوں کا خون اسلام کے نام لیواؤں نے اسلام کے نام پر بہایا ہے۔ اسلام کے نام لیواؤں نے نظریاتی اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر قاتلوں کی حمایت کی ہے اور ان کو تحفظ دیا ہے۔ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ میں آپ کو توبہ کی دعوت دیتا ہوں، ورنہ خدا ذوالجلال کی عزت اور جلال کی قسم، اس جرم کے مرتکب ایک شخص کو بھی معافی نہیں ملے گی۔ انسانی جان کی حرمت کو پامال کرنے والے دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ کے لہجے میں ایسا جلال تھا کہ جنید لرز اٹھا۔ زاریوس کے سامنے سوگویال اور منایوس بیٹھے ہوئے تھے۔
آج اس نشست میں سردار یا ان کا کوئی اور ساتھی موجود نہیں تھا۔ کچھ دیر مجلس میں خاموشی چھائی رہی۔ اس خاموشی کو زاریوس کی مکرو آواز نے توڑا۔ میں نے آج آپ دونوں کو اس لیے بلایا ہے کہ یہ بتا سکوں کہ میں نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے۔ عبداللہ کے خلاف کچھ لوگوں کو تیار کر لیا ہے جو اس کے خلاف فیصلہ کن ضرب لگائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت خوب محترم زاریوس، آپ سے ہمیں یہی توقع تھی۔ سوگویال نے تحسین آمیز لہجے میں زاریوس کو داد دی۔ اس موقع پر منایوس نے مداخلت کرتے ہوئے ایک سوال اٹھایا۔ محترم سردار زاریوس، آپ نے اس بات کو یقینی بنا لیا ہے نا کہ یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ زاریوس نے گھور کر منایوس کو دیکھا۔ اس نے گڑبڑا کر سر نیچے جھکا لیا۔ زاریوس ناراضی کے عالم میں بولا، نوجوان، تم ابھی زاریوس کو نہیں جانتے۔ میرا وار کبھی ناکام نہیں جاتا، میرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ تم سمجھتے ہو کہ میں ایک دفعہ وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہوں؟ میں انسانوں کے دلوں میں وسوسے ہی نہیں ڈالتا، بلکہ انہیں پورا منصوبہ بھی سمجھاتا ہوں۔ ہر شخص کو اس کے کام کے لیے تیار کرتا ہوں۔ اس کے معاونین اور اعلیٰ کار افراد کو ان سے تعاون کرنے پر تیار کرتا ہوں۔ مسلسل وسوسہ انگیزی کر کے ان کے دل کو مضبوط کرتا ہوں۔ یہ سب ایک دفعہ وسوسہ ڈالنے سے نہیں ہوتا۔ لوگ جب تک میرے رنگ میں نہ رنگ جائیں، میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ میں معافی چاہتا ہوں سردار زاریوس، میرے سوال کا مطلب آپ کی صلاحیت پر شک کرنا ہرگز نہ تھا۔ میں تو بس یہ چاہتا تھا کہ وار ایسا ہو کہ دشمن بچ نہ سکے۔ سردار نے ہم تینوں سے بڑی توقعات وابستہ کی ہیں۔ منایوس نے معذرت کی تو سوگویال نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، محترم سردار زاریوس، آپ کی صلاحیت تو ہر شک سے بالا تر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو ہر پہلو سے وار کرنا چاہیے۔ پھر وہ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، میرا مطلب یہ ہے کہ اس عظیم خدمت میں ہمیں بھی اپنی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کا موقع ملنا چاہیے۔ میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ میں عبداللہ کے گھر کے اندر سے اس پر وار کر کے اسے کمزور بنانے کی کوشش کروں تاکہ وہ خوفزدہ ہو کر اپنا کام روک دے۔ میں اس کی بیوی کو اپنے وسوسوں کا نشانہ بناتا ہوں۔ سوگویال کی بات سے حوصلہ پا کر منایوس بھی بولا، بالکل یہی میرا بھی مدعا تھا۔ میں بھی عبداللہ کو کسی حسینہ کے ذریعے سے ورغلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ ایک دفعہ بھی میرے فتنے کا شکار ہو گیا تو خدا سے غافل ہو جائے گا۔ اس کی یہی غفلت اس کے ارد گرد موجود وہ دفاعی حصار کمزور کر دے گی جو خدا کی یاد کی وجہ سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ خدا کی یاد ہی وہ چیز ہے جس کی بنا پر خدا اپنے بندوں کو یاد رکھتا ہے۔ بندہ غافل ہو جاتا ہے تو خدا بھی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ یوں عبداللہ کو نشانہ بنانا آسان ہو جائے گا۔ ان دونوں کا جوش دیکھ کر زاریوس نے فیصلہ سنا دیا، گرچہ سردار نے تمہاری باتوں سے پہلے بھی اتفاق نہیں کیا تھا، مگر میں تم سے متفق ہوں کہ تمہیں بھی اپنے جوہر دکھانے کا موقع ملنا چاہیے۔ تم دونوں اپنا اپنا کام شروع کرو، میں بھی فیصلہ کن حملے کی تیاری کرتا ہوں۔ اور یاد رکھنا، جس روز یہ لوگ عبداللہ پر حملے کے لیے تیار ہوں گے، ہم سب کو وہاں موجود رہنا ہوگا تاکہ حملہ آوروں کو مسلسل وسوسہ انگیزی کر کے ان کے دل مضبوط بنائے جائیں۔ ہم اس بدبخت عبداللہ کی جان لے کر ہی ٹلیں گے۔ سوگویال اور منایوس دونوں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔
یہ داؤد کے جانے کے بعد چوتھا روز تھا۔ عبداللہ اپنی اسٹڈی میں مطالعہ کر رہا تھا کہ نائمہ دروازہ کھول کر اندر آئی۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے اندر آتے ہی کہا، میرے کچھ جاننے والوں نے مجھے کچھ ای میل بھیجی ہیں، آپ کے خلاف تو بہت پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ گمراہ انسان ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، عیسائیت کو پھیلا رہے ہیں، آپ منکر جہاد ہیں۔ عبداللہ نے نائمہ کی بات سن کر اطمینان سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا، مجھے پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ سب کون کر رہا ہے، تو پھر مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ نائمہ کی آواز میں وسوسوں کے ناگ لہرا رہے تھے۔ تمہیں کیا شیطان سے ڈر لگ رہا ہے؟ عبداللہ نے اسی اطمینان سے نائمہ سے کہا جس کے چہرے پر شیطان کا نام سن کر سوالیہ نشان آ گیا تھا۔ ان سب کے پیچھے شیطان کام کر رہا ہے۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ جب ایمان اور اخلاق سے عاری ہو جاتے ہیں تو وہ شیطان کا سب سے آسان نشانہ بن جاتے ہیں۔ شیطان انہی لوگوں کو اپنا ایجنٹ بنا لیتا ہے۔ یہ احمق شیطان کے کام کو کوئی دینی کام سمجھ کر آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ عبداللہ کی بات پر نائمہ جھلا اٹھی۔ اس نے پریشانی کے عالم میں کہا، شیطان کو ابھی آپ کونے میں رکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ایسی باتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ اس طرح کا پروپیگنڈا کر کے اپنے دہشت گرد ساتھیوں کے سامنے قتل کا ایک ہدف رکھتے ہیں۔ اس طرح کے پروپیگنڈے کے بعد آپ کی جان کو شدید خطرہ ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھے ان لوگوں سے ڈرا رہی ہو جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ عبداللہ کے انداز میں بدستور اطمینان تھا۔ نائمہ نے پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، عبداللہ، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اس ملک میں 60,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ قتل کرنے والے قتل کرتے ہیں اور پھر جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے ان کے یہ حمایتی جھوٹ اور پروپیگنڈے کی دھول اڑا کر لوگوں کا دھیان ان دہشت گردوں سے ہٹا کر دوسری طرف لگا دیتے ہیں۔ عبداللہ، آپ بھی مارے جائیں گے اور کوئی کچھ نہیں بولے گا، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہم برباد ہو جائیں گے۔ نائمہ یہ کہتے ہوئے رونے لگی۔ عبداللہ اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا۔ وہ نائمہ کے قریب آ کر بولا، نائمہ، میری ایک بات یاد رکھنا، میں کسی فرقے، کسی نسل، کسی قوم کی جنگ نہیں لڑ رہا، میں اللہ کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ یہ جنگ لڑنے والوں کو شیطان انسانوں میں سے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے ہمیشہ ڈراتا ہے، مگر اللہ کا حکم ہے کہ ان سے نہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کوئی جنگ نہیں ہارتا، اللہ والے بھی نہیں ہارتے۔ پھر سن لو نائمہ، اللہ نہیں ہارتا، اللہ والے بھی نہیں ہارتے۔ تمہیں شاید ابھی میری بات اجنبی لگے، لیکن ایک دن آئے گا میں تمہیں اپنے یہ الفاظ یاد دلاؤں گا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر ان لوگوں کا کیا کیا جائے؟ یہ تو آپ کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ وہ کچھ سمجھنے پر تیار نہیں تھی، تاہم اب اس نے رونا بند کر دیا تھا۔ نائمہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہمیں بس یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کر دیں جو اللہ کو ناراض کر دے۔ یہ سب سے اہم ہے۔ اگر ہم ایمان و اخلاق کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں تو ہم کو سرکار دو عالم کا وہ فرمان یاد رکھنا چاہیے جس میں آپ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بیان کرتے ہیں کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ وہ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ اہل ایمان کا کارساز ہے۔ پھر غم کیسا؟ یہ سب سر آنکھوں پر، لیکن پھر بھی آپ احتیاط کریں۔ مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ اللہ کی بات، اس کا قانون اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت
بے کم و کاست لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اگر یہ کام بند کر دیا تو پھر شیطان جیت جائے گا۔ میری زندگی میں شیطان نہیں جیت سکتا۔ اور نائمہ، کسی کو تو سچ بولنا ہوگا، کسی کو تو پہلا پتھر مارنا ہوگا۔ مگر زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے۔ ہاں، زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے، مگر اتنی نہیں کہ انسان سچ بولنا چھوڑ دے۔ اور اب تم ہمت سے کام لو۔ نائمہ، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک اس کے ہاتھ میں ہے، مگر اللہ ہی کا تو حکم ہے کہ انسان اپنی حفاظت کا بندوبست کرے۔ نائمہ کی بات پر عبداللہ ہنسنے لگا۔ چلو، اس بہانے بہت عرصے بعد نوجوانی والی بحث کرنے والی نائمہ دوبارہ زندہ ہوئی ہے۔ پھر وہ ایک لمحے کو خاموش ہو کر بولا، یاد رکھنا نائمہ، ہم سب خدا کی بساط کے ادنا مہرے ہیں۔ شطرنج کی بساط پر بعض اوقات مخالف کو شہمات دینے کے لیے کسی مہرے کو پٹوا دیا جاتا ہے۔ اگر اس بساط پر خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ کسی کو شہمات دی جائے تو پھر کسی نہ کسی مہرے کو تو پٹوانا ہی پڑے گا۔ عبداللہ کی بات کا مطلب سمجھتے ہی نائمہ دوبارہ رونے لگی۔ وہ روتے ہوئے عبداللہ سے لپٹ گئی۔ پھر سسکیوں کے درمیان اس کی مدھم سی آواز ابھری، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں اللہ میاں کے پیچھے لگ جاؤں گی، اس سے آپ کی حفاظت کی دعا مانگوں گی، وہ میری بہت سنتے ہیں۔ بہت ہو گیا نائمہ، ان لوگوں نے خدا کے دین کو بہت بدنام کر دیا ہے۔ میرے آقا رحمت للعالمین تھے، مگر انہوں نے اسلام کو خوف اور دہشت کا عنوان بنا دیا ہے۔ اب ان پر فیصلہ کن اہتمام حجت کا وقت آ گیا ہے، اب فیصلہ ہو کر رہے گا۔ پھر وہ روتی ہوئی نائمہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے مخاطب ہوا، اور دیکھو، مجھے کمزور مت کرو، یہ شیطان ہے جو تمہارے ذریعے سے مجھے کمزور کر رہا ہے۔ تم کمزور ہوگی تو میں بھی کمزور ہو جاؤں گا، تم طاقتور رہوگی تو میں بھی طاقتور رہوں گا۔ تم اللہ پر بھروسہ رکھو، کوئی شخص اللہ کے فیصلے کے بغیر اس دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے فیصلہ کر لیا ہے تو میں کسی حادثے میں، کسی بیماری سے بھی ٹھیک اسی وقت رخصت ہوں گا جو میرے لیے لکھا جا چکا ہے۔ اور اگر اس کا فیصلہ نہیں ہے تو ساری دنیا بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس لیے شیطان کے وسوسوں میں آ کر اپنے آپ کو اور مجھ کو کمزور مت کرو، میرا ساتھ دو۔ جنت کے بلند درجات بلند حوصلے سے ملتے ہیں۔ یاد رکھو نائمہ، اللہ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، مگر اکثر وہ انسان کا امتحان نہیں لیتے، صرف حوصلے کا امتحان لیتے ہیں۔ عبداللہ کی آخری بات سن کر نائمہ کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ برسوں پرانی یادیں پھر تازہ ہو گئیں۔ اسے بہت کچھ یاد آ گیا۔ عبداللہ سے اپنی شادی سے قبل آنے والا خواب یاد آ گیا۔ عصر کی وہ شخصیت یاد آ گئی جس نے اس کی سوچ اور شخصیت کو بدل دیا تھا۔ عصر نے اسے آخری نصیحت یہی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی تو ہے، مگر اکثر وہ صرف حوصلے کا امتحان لیتے ہیں، انسان کا نہیں۔ نائمہ نے دوپٹے سے اپنے آنسو پوچھے اور پورے عزم کے ساتھ بولی، عبداللہ، میں پوری طرح آپ کے ساتھ ہوں۔ میں وقتی طور پر شیاطین کے وسوسوں کا شکار ہو کر آپ کو کمزور کرنے لگی تھی، مگر اب میں ان شیطانوں کی شرارت کو سمجھ گئی ہوں۔ آپ اطمینان سے اپنا کام کیجیے، مجھے آپ ہر قدم پر اپنے ساتھ پائیں گے۔ وہ ایک لمحے کو رکی اور وہی بات دہرائی جو اس نے عصر کی آخری نصیحت کے جواب میں کہی تھی، میں نے امتحان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب مجھے فرق نہیں پڑتا کہ امتحان حوصلے کا ہوگا یا زندگی کا۔
نبیہا کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ دروازہ دھیرے سے کھلا اور سارا نے اندر آتے ہوئے کہا، کیا میں کچھ دیر کے لیے تمہارے پاس آ سکتی ہوں؟ نبیہا نے قدرے بیزاری سے کہا، آ جاؤ۔ سارا آہستگی سے اندر داخل ہوئی اور مسہری پر لیٹی ہوئی نبیہا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ نبیہا، مجھے تم سے سوری کہنا تھا۔ دراصل میری وجہ سے امی نے تم سے اس طرح بات کی۔ یہ گھر میرا نہیں، تمہارا ہی ہے۔ تمہاری اطلاع کا شکریہ، ویسے مجھے پتا ہے یہ میرا ہی گھر ہے، نبیہا نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ سارا نے اس کے لہجے کی کاٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے اسی نرمی کے ساتھ کہا۔ پھر سارا کھسک کر بستر پر دراز نبیہا کے ذرا قریب ہوئی اور اس کے سر کو سہلاتے ہوئے بولی، تمہارے بال کتنے ریشمی ہیں، کتنے خوبصورت ہیں۔ نبیہا کے اعصاب چٹخے ہوئے تھے۔ سارا کی بات اور اس کے سہلاتے ہوئے ہاتھوں سے اسے ایسا لگا جیسے اس کے اعصاب کو بہت سکون ملا ہو۔ سارا، یہ بتاؤ، یہ مرد اتنے طوطا چشم اور بے مروت کیوں ہوتے ہیں؟ خالد بھی شادی سے پہلے میری اتنی تعریف کرتا تھا، اب ہر وقت کیا اور کیوں کرتا رہتا ہے۔ شادی سے پہلے یہ مرد ہمارے پیچھے بھاگتے ہیں اور شادی کے بعد بالکل بدل جاتے ہیں۔ ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو، سارا نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو مردوں کی فطرت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنا، مرد ہر حال میں ہمارے محتاج ہوتے ہیں، بس ہمیں ان کو اپنا محتاج رکھنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ نبیہا خاموش رہی۔ سارا نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ شادی سے پہلے یہ ہمارے باہر کی خوبصورتی کے محتاج ہوتے ہیں، اور شادی کے بعد یہ ہمارے اندر کی خوبصورتی کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم باہر کی خوبصورتی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اندر کی خوبصورتی کو فراموش کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے اندر کی خوبصورتی مردوں کے گرد جو جال بنتی ہے، اس سے کوئی مرد کبھی باہر نہیں نکل سکتا۔ اندر کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ نبیہا کے لیے یہ ساری باتیں بالکل نئی تھیں۔ اندر کی خوبصورتی محبت، خدمت، صبر اور موافقت کا نام ہے۔ چھوڑو سارا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری کوئی زندگی نہیں، ساری زندگی دوسروں کے لیے گزارتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسان بے حس مخلوق نہیں ہے۔ جب ہم دوسرے کے لیے اچھے ہو جاتے ہیں تو دوسرے بھی ہمارے لیے اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن دوسرے کے لیے جینا مشکل کام ہے۔ نہ بابا، مجھ سے تو یہ نہیں ہوگا۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ میں اور تم اپنے آپ کو اتنا خوبصورت بنانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ ہم ویکسنگ کراتے ہیں، ڈائٹ کرتے ہیں اور اپنے جسم پر اتنی مشقتیں ڈالتے ہیں، یہ بھی تو دوسروں کی نظر میں اچھا بننے اور اپنی تعریف سننے کے لیے ہی کرتے ہیں، مگر پھر بھی وقت کا بہتا دریا ہمارے حسن و جمال کی ہر بہار کو خزاں میں بدل دیتا ہے۔ اتنی ہی محنت اگر ہم اپنے اندر کو اچھا بنانے کے لیے کر دیں تو ہم اندر سے بہت خوبصورت ہو جائیں گے۔ یہ خوبصورتی ہمیشہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو مقام ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا نبیہا، شوہر کی نظر میں پہلی خوبصورتی ہر گزرتے دن کے ساتھ بے معنی ہوتی چلی جاتی ہے، دوسری خوبصورتی اہم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور تمہیں ایسی باتیں کہاں سے آئیں؟ تم پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ ہاں، بس آ گئیں۔ پھر سارا کے ذہن میں خیال آیا، کیا تم ان صاحب سے ملنا چاہو گی جن سے مجھے یہ باتیں آئی ہیں؟ ویسے ان کے پاس شیطانوں کو بھگانے اور شوہر کو قابو کرنے کا بہت اچھا نسخہ بھی ہے۔ چلو ملوا دو، ویسے ہی میں گھر میں پڑی بور ہو رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر تم تیار ہو جاؤ، میں نائمہ باجی کو فون کر کے ابھی ٹائم لے لیتی ہوں۔
یہ کہہ کر سارا اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ نبیہہ بھی اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ تھوڑی دیر میں نبیہہ تیار ہو کر باہر آئی تو سارا روانگی کے لیے اس کی منتظر تھی۔ اسے دیکھ کر سارا لمحہ بھر کو پریشان ہو گئی۔ اول تو اس نے بھرپور میک اپ کیا تھا جس کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس سے بڑھ کر وہ بالکل باریک لباس پہنے ہوئی تھی جس سے اس کا پورا جسم جھلک رہا تھا۔ سارا کو اس حال میں اسے عبداللہ کے پاس لے جاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی تھی، جبکہ نبیہہ اطمینان کے ساتھ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ سارا نے دبے لفظوں میں اس سے کہا، کیا بہتر نہیں ہوگا کہ تم کوئی دوسرا ڈریس پہن لو؟ دیکھو سارا، تمہاری کلاس میں شاید یہ ڈریس کچھ ٹھیک نہ ہو، میری کلاس میں ایسے ہی چلتا ہے۔ اس طنز پر سارا کو ایک لمحے کے لیے شدید غصہ آیا، مگر اگلے لمحے اسے عبداللہ کا دیا ہوا سبق یاد آ گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ اس وقت نبیہہ کے ساتھ شیطان ہے۔ اس نے نرمی سے کہا، چلو کوئی مسئلہ نہیں، یہ ڈریس ٹھیک ہے، بس یہ کرو کہ دوپٹے سے جسم ڈھانپ لو۔ میں نے ساری زندگی یہ کام نہیں کیا، اب تم بتاؤ چل رہی ہو یا میں واپس اپنے کمرے میں جاؤں؟ نبیہہ نے گاڑی کی چابی ہوا میں لہراتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ سارا نے بے بسی سے جواب دیا، ٹھیک ہے چلو۔ راستے میں وہ تھوڑا پریشان تھی، پھر اسے عبداللہ کی عادت کا خیال آیا کہ وہ اس طرح کی خواتین کو پہلے دن ہی حیا کا واس کبھی نہیں کرتا۔ اسے یقین تھا کہ عبداللہ کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس سے نبیہہ بھڑک اٹھے۔ یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گئی۔